360 में। सहाफी के कत्ल के बावजूद सऊदी अरब का साथ देंगे, सदर ट्रंप का फैसला। It's a very simple equation for me. I'm about make America great again and I'm about America first. पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों को शमशान घाट की कमी का सामना। हिंदू मजहब में जलाना तो रस्म है, रीति है हमारी। और अमेरिका में थैंक्स गिविंग की खुशियां गरीब खानदानों तक पहुंचाने में मुसलमान आगे आगे। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। शुरू करेंगे अफगानिस्तान से, जहां कल दारुल हुकूमत काबुल में ईद मिलादुन्नबी की तकरीब पर खुदकुश हमले के बाद आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। हमले में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए, जबकि 83 के करीब जख्मी हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने इसे इस्लामी अक़दार और पैगम्बर इस्लाम के अक़ीदतमंदों पर एक हमला करार दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अमरीकी महकमा ख़ारजा और अफ़गानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मिशन ने हमले की मज़म्मत की है। अफ़गान तालिबान ने इसे एक जुर्म करार देते हुए इस हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया है। पाकिस्तान और अमरीका की क़यादत के दरमियान अल्फाज की जंग के बावजूद फ़िलहाल पॉलिसियों में किसी बड़ी या अहम तब्दीली का इशारा नहीं मिला। ताहम दोनों जानिब की फ़ौजी क़यादत के बयानात भी सामने आए हैं। इस सिलसिले में अमरीकी महकमा दिफा के एक तर्जुमान कर्नल रॉबर्ट मैनिंग ने ऑफ कैमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान खित्ते में मजबूत मुश्तरका मफादात हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमरीका की जनूबी एशियाई हिकमत अमली में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें अफ़गानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाना भी शामिल है। इससे पहले पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से ट्विटर पर बयान में लिखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा किरदार अदा किया है और इसकी भारी फौजी, माशी, सियासी और समाजी कीमत भी अदा की है, जिसका दुनिया को एतराफ़ करना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात रहेंगी। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बावजूद सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप का कहना है कि यह फैसला अमेरिका के मफादात को तरजीह देने की उनकी पॉलिसी के मुताबिक है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम बात करेंगे वर्दा खलील से, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। वर्दा, CIA की रिपोर्ट से तो यही बात सामने आई कि जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने ही सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म दिया था। सदर ट्रंप क्या कह रहे हैं? सारा, कल सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात की है और उन्होंने खुलकर कहा है कि हो सकता है कि शहजादा सलमान को सहाफ़ी के कत्ल के बारे में कोई इल्म ना हो और हो सकता है कि उन्हें इल्म भी हो। और उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन है कि सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से कभी भी हक़ाइक़ सामने ना आ सकें। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट में एक सऊदी सहाफ़ी का बहीमाना कत्ल 7 हफ्तों से दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मंगल का रोज वो दिन था जब ट्रंप इंतजामिया ने इस नतीजे पर पहुंचना था कि कत्ल का जिम्मेदार कौन है और इस कत्ल का अमरीका सऊदी ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि अगरचे वो मानते हैं कि मुमकिन है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी के कत्ल और उनकी लाश गायब करने की मालूमात हों, ताहम वो सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़े हैं। मेरे लिए ये एक इंतहाई आसान मसावात है। मेरा मकसद सिर्फ अमेरिका को फिर से अजीम बनाना और अमेरिकी मफाद को मुकद्दम रखना है। रियाज के साथ असलहे के मुआहिदे और सऊदी अरब में तेल की पैदावार का हवाला देते हुए सदर का कहना था कि वो कोई बेवकूफ़ाना कदम उठाकर आलमी मईशत को तबाह और अमरीकी नौकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस कत्ल में सऊदी अरब और सऊदी वली अहद के किरदार के बीच वो कैसे इम्तियाज करेंगे? इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज करते हुए अमरीकी नायब सदर ने सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की ही तायद की। दुनिया एक खराब और खुदगर्ज जगह है, खासकर अमरीकी अवाम की सलामती के लिए। मशरिक़ वुस्ता में हमारे अहम अमरीकी मफादात हैं। ये बयानात CIA की इस रिपोर्ट के बाद आए हैं, जिसमें बड़े यकीन के साथ नतीजा निकाला गया था कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी के कत्ल का हुक्म दिया और कत्ल उनके करीबी साथियों की मदद से किया गया। खारजा पॉलिसी के मुतअद्दिद माहिरीन ने सदर ट्रंप के बयान को तनकीद का निशाना बनाया है। यानी सदर ने एक ही बयान में अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के साथ ऐसी हुकूमत के एतबार के दर्जे को बढ़ाया जिसने खुलेआम अमरीकी रियासत वर्जीनिया के रिहायशी के कत्ल की इजाजत दी।
ایک ایسے اچھے انسان کا قتل جو واشنگٹن پوسٹ کا صحافی تھا اور ایک ایسا دوست جو عرب صحافی کی حیثیت سے ولسن سینٹر کا حصہ بننے والا تھا. Full disclosure, a friend and someone who's going to come to the Wilson Center as a visiting Arab journalist. ڈیوڈ ملر کا کہنا تھا کہ بربریت سے بھرپور قتل کے بعد سعودی ولی عہد کی حمایت امریکی اقدار اور مفادات کے خلاف ہے اور ممکنہ طور پر 50 سال کے لیے سعودی شہزادے کے بادشاہ بننے کے امکان کی روشنی میں ایک غلط مثال ہے. سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے تنقید دیکھی گئی، جن میں ڈیموکریٹک رہنما ٹم کین بھی شامل تھے. امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے عہد کیا ہے کہ کیپٹل ہل میں چھٹیوں کے بعد سعودی عرب کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. سنڈی سین کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA. جی سارا، صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش میں صحافی کے قتل کے حقائق پر پردہ نہ ڈالا جائے. انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ سعودی عرب صحافی کے قتل کی تحقیقات پہ اتنی تعاون نہیں کر رہا جتنا اسے کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جو ساکھ ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے یہ صحافی کے قتل کے بعد، اور ان کے خاندان کے اندر ہی یہ مطالبہ بھی زور پکڑ گیا ہے کہ ان کو بادشاہ بننے سے روکا جائے. آلرائٹ، وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو وردہ فار دیز رپورٹس. یمن میں جنگ کے باعث بھوک و افلاس کے شکار لوگوں کی مدد کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے $50 کروڑ عطیہ دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ اتحاد 3 سال سے یمن کے حوثی باغیوں سے لڑ رہا ہے. بین الاقوامی فلاحی تنظیم سیو دا چلڈرن کے مطابق امکان یہ ہے کہ اس جنگ میں اب تک 85,000 سے زیادہ چھوٹے بچے غذائیت کی کمی کے باعث مر چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق یمن کی نصف آبادی قحط کے دہانے پر کھڑی ہے. جنگ بندی کا کیا امکان ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. اقوام متحدہ کے مطابق یمن کی جنگ میں اب تک کم از کم 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور عہدیداروں کے مطابق عام شہریوں پر بمباری، ان کی امدادی خوراک تک رسائی میں رکاوٹ اور انسانی حقوق کے اصولوں کی دوسری خلاف ورزیاں انسان کے پیدا کردہ دنیا کے اس بدترین انسانی سانحے کی وجہ بنی ہیں. یہ تباہی کا دہانہ نہیں بلکہ اصل تباہی ہے. اس تنازع کو ایران اور سعودی عرب کے بیچ ایک پراکسی وار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. برطانیہ کی مدد سے تیار کی گئی اقوام متحدہ کی ایک قرارداد میں فریقین کو حملے بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے. سعودی شاہ سلمان نے ایک خطاب میں کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی کوشش میں تعاون کریں گے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ یمنی عوام کو ایران کی مداخلت سے بچانا بھی ان کی ذمہ داری ہے. ایران کی سرپرستی میں جنگ کرنے والے حوثی باغیوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر سعودی حکومت امن چاہتی ہے تو وہ بھی ڈرون اور میزائل حملے روک دیں گے. اگر بات چیت کے ذریعے واقعی امن ہو سکتا ہے تو ہم تیار ہیں. اگر اقوام متحدہ کے نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ نہ آئے تو ہم آخری سانس تک جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اقوام متحدہ کے یمن کے مسئلے پر کام کرنے والے سفیر مارٹن گرفٹس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ یمن کے دارالحکومت صنعا سے حوثی باغیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یمن کے لیے یہ ایک نازک دور ہے. مجھے تمام فریقین نے، جن میں یقیناً سب سے پہلے یمنی حکومت پھر حوثی تحریک کے انصار اللہ نے، اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بات چیت میں ضرور حصہ لیں گے. مجھے یقین ہے کہ ان کوششوں سے امن کا حصول ممکن ہوگا اور ان کو جاری رہنا چاہیے. میں اور خود یمن کے لوگ بھی اس جنگ سے چھٹکارا چاہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ نقصان ان کو ہی ہوا ہے. یمن کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد میں حدیدہ میں فوری امن بحال کرنے کے ساتھ جنگی فریقین کو 2 ہفتے کے اندر حدیدہ کی بندرگاہ سے تمام بندشیں ہٹا کر امدادی تنظیموں کو وہاں تک رسائی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. زلاٹیکا ہوپ کے ساتھ سہر ماجد، وائس آف امریکہ. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو ملک کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی بر وقت اطلاعات ملیں گی، اور اس کے علاوہ بہت سے اہم موضوعات پر آپ دلچسپ تجزیاتی رپورٹس اور ویڈیوز بھی اسی ویب سائٹ پر ایکسس کر سکتے ہیں. ونس اگین urduvoa.com. بابا گرو نانک کے 549ویں یوم پیدائش کے لیے بھارت سے سکھ یاتریوں کی لاہور آمد کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان نے تقریباً 3,800 یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں. پاکستان میں مقیم سکھوں اور ہندوؤں کی بات کریں تو انہیں ایک بہت اہم سہولت کی کمی کا سامنا ہے، اور وہ ہے شمشان گھاٹ،
جہاں وہ اپنے پیاروں کی آخری رسومات مذہبی روایات کے مطابق ادا کر سکیں۔ قیام پاکستان سے پہلے لاہور میں 13 شمشان گھاٹ تھے، لیکن آج صرف ایک کھنڈر نما شمشان گھاٹ موجود ہے۔ یہ ہندو اور سکھ برادری کے لیے کن مشکلات کا باعث ہے، جانتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی رہائشی مایا ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں کنیا پوجا کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے یہاں کچھ بچیوں کا ہار سنگھار کر کے انہیں ماں شیرا والی کا اوتار دیا گیا ہے۔ مایا کہتی ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے مذہبی تہوار منانے میں تو خود کو آزاد محسوس کرتی ہیں، لیکن اپنے کسی پیارے کی آخری رسومات کی ادائیگی میں انہیں کئی رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے۔ ہندو مذہب میں جلانا تو ہمارا ایک مطلب ہماری رسم ہے، ریتی ہے ہماری۔ جب ہمارے پتا کا سورگواس ہوا ہے تو وہ ہمارے پاس شمشان بھومی نہیں تھی، مجبوری میں کیا دفنا دیا پھر ان کو۔ میت گھر میں تو نہیں رکھی جاتی، پوری ریتیوں سے پتا کے ہم شمشان بھومی میں جا کے وہ لے کے جاتے ہیں ان کی چتا، تو ان کو جلاتے ہیں۔ پھر کوشش ہماری ہوتی کہ ہم انڈیا جا کے گنگا میں بہاتے، اگر گنگا میں نہ اجازت ملتی پاکستان سے ہمیں تو پھر ہم دریا میں جا کے بہا دیتے۔ صوبہ پنجاب میں بسنے والی ہندو برادری کو شمشان گھاٹ کے لیے کوئی جگہ مختص نہ ہونے کی وجہ سے بہت عرصہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پارٹیشن سے پہلے لاہور میں 13 شمشان گھاٹ تھی۔ جب پارٹیشن ہو گئی، پاکستان بن گیا، تو اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیاں تھیں شمشان گھاٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم دفناتے بھی تھے، کوئی جگہ نہیں تھی، تو اس لیے دفنانا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ تقریباً 20 سال کی تگ و دو کے بعد ہندو اور سکھ برادری کی کاوشوں سے 2006 میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے لاہور میں شمشان گھاٹ کے لیے 34 کنال اراضی مہیا کی، جسے دونوں اقلیتوں میں برابر تقسیم کر دیا گیا، لیکن صرف جگہ ملنا ہی کافی نہیں تھا۔ بابو صابو کے پاس واقع شمشان گھاٹ کو جاتی سڑک پکی نہیں، اس وقت تعمیر کیا گیا بنیادی ڈھانچہ اب تقریباً گر چکا ہے، خراب موسم سے بچنے کے لیے کوئی بڑا کمرہ بھی موجود نہیں۔ روڈ بھی بننا چاہیے۔ دوسرا یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے بجلی کے لیے اور پانی کے لیے بھی درخواست دی ہے کہ یہاں پر بجلی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ یہاں اپنے پیاروں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے پنجاب کے علاوہ بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اب ایک بار پھر محکمہ ہندو اوقاف کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ 2019 میں شمشان گھاٹ کی جگہ کو ہندو اور سکھ برادری کی مذہبی ضرورتوں کے اعتبار سے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، جس کے لیے تقریباً 1,50,00,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔ امریکہ میں کل تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جائے گا۔ اس دن لوگ اپنے گھروں میں خاص طور پہ مزیدار کھانے بنا کر اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے بہت سے خاندان اس روایت سے محروم بھی رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ خاندانوں کی مدد کے لیے ریاست مشیگن کے مسلمان ہر سال آگے آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آفتاب بورڈکا سے۔ ڈیٹرائٹ کی اس سرد صبحوں میں فواد زبان اور ان کا 14 سالہ بیٹا محمد ضرورت مند امریکی گھرانوں کو کھانے کا مفت سامان پہنچانے کے کام میں مصروف ہیں۔ تھینکس گیونگ کے تہوار سے چند روز پہلے یہ فواد اور ان کے خاندان کا پچھلے 7 سالوں کا معمول ہے۔ ہم یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہر غریب گھرانے کے لیے ہے۔ ہمیں ایک پتہ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فواد جیسے تقریباً 200 رضاکاروں نے مل کر 1000 ایسے تھیلے تیار کیے ہیں جس میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء موجود ہیں۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سفر کر کے مشیگن کے مختلف شہروں میں غریب گھرانوں کو یہ سامان پہنچا رہے ہیں تاکہ تھینکس گیونگ کے دن ان گھرانوں کو کم از کم اچھا کھانا پکانے میں کوئی مالی مشکل نہ ہو۔ دراصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے یہ دیکھیں کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہم سے کم خوش نصیب ہیں اور ہم کتنے فیض یاب ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں۔ اسلام اور دیگر سارے مذاہب میں بھی یہی سکھاتے ہیں۔ ڈیٹرائٹ میں ہونے والی اس سالانہ کاوش کے پیچھے عماد الزیاد کا ہاتھ ہے۔ 7 سال پہلے اپنے گھر میں شروع کی گئی ایمیٹی فاؤنڈیشن کے ذریعے عماد دیگر مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر مشیگن میں بسے کم آمدنی والے گھرانوں کی مدد کرتے ہیں۔ عماد کہتے ہیں کہ ان کی اس جدوجہد کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے۔ Unity. Not only
इत्तेहाद न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि पूरी कम्युनिटी में। आपका कोई भी मजहब और अकीदा हो, हम यहाँ पर अमरीकी होने की हैसियत से मौजूद हैं और सब लोग एक बरादरी की तरह साथ खड़े हैं। खुदा ने और इस मुल्क ने मुझे जो दिया है, मैं उस पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोगों के घरों तक ये सामान पहुंचाने के अलावा इस साल बाकी इमदाद डिट्रॉइट के कुछ गिरजा घरों और मसाजिद के जरिए ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यहाँ काम करने वाले रज़ाकारों की न सिर्फ तादाद बल्कि इनकी माली मदद करने वालों में भी हर साल इजाफा हो रहा है। उनका कहना है कि ये इस बात का सबूत है कि अगर मकसद अच्छा हो तो इंसान रंग, नस्ल और मज़हब के फ़र्क को भूल जाता है। आफ्ताब बोरका, उर्दू VOA, डिट्रॉइट, मिशिगन। और व्हाइट हाउस में थैंक्सगिविंग की एक मज़ाहिया रवायत को जिंदा रखते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ने कल 2 टर्कीज़ को ज़िबा होने से माफ़ी दे दी। पीज़ एंड कैरेट्स या मटर और गाजर नाम के इन 2 खुशकिस्मत टर्कीज़ ने व्हाइट हाउस आने से पहले वाशिंगटन के एक लग्जरी होटल में रात गुजारी और उससे पहले जिस फार्म पर इन्हें पाला जा रहा था वहाँ भी इन्हें खुसूसी अहाते में रखा जा रहा था, जहाँ इनके लिए मौसीकी, AC और बेहतरीन दाने पाने का इंतज़ाम किया गया था। अब ये दोनों तो बाकी ज़िंदगी मज़े से गुजारेंगे, लेकिन कल अमेरिका में तकरीबन 4.5 करोड़ टर्कीज़ बिल्कुल इसी तरह डाइनिंग टेबल्स की जीनत बनेंगे। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक फनकार से, एक ऐसे फनकार से जिससे एक कार एक्सीडेंट ने उसकी बीनाई छीन ली और जंग ने घर बार और करियर। लेकिन एक चीज़ जो उससे कोई नहीं छीन सका वो है उसकी हिम्मत। सबा शाह खान हमें मिलवा रही हैं अहमद अल-ज़ूबी से, एक शामी पनागज़ीन जो अमेरिका में कंट्री म्यूज़िक के गढ़ नैशविल में अरबी मौसीकी के सुर बिखेर रहे हैं। नैशविल को उसकी कद आवर म्यूजिक इंडस्ट्री की वजह से मौसीकी का शहर कहा जाता है, जिसका हिस्सा बनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये मेरा ख्वाब था कि मैं अपने खानदान के साथ ही यहाँ आ सकूं, क्योंकि यहाँ इंसानी हकूक का एहतराम किया जाता है और कोई भी काम करके अपने हालात बेहतर बना सकता है। अहमद एक गुलकार और मौसीकार हैं। वो अरबी में रोमानवी, लोक और मिली नगमे गाते हैं। उनके नगमे न सिर्फ शाम में उनकी वजह शोहरत बने बल्कि मशरिक़ वस्ता में भी। 1985 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी बीनाई जाती रही। इस वाक़े के बाद वो अपनी गायकी के बारे में और भी संजीदा हो गए। मैंने बहुत सी जगहों पर परफॉर्म किया है जहां लोग ऊद को नहीं जानते थे। लोगों ने उसे सुना और पसंद किया, तो मैं उसको आम अमरीकी मौसीकी के धारे में रूशनास करवाना चाहता हूँ। गुजर बसर के लिए अहमद पार्टीज और रेस्टोरेंट्स में गाते और अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। इनकी मौसीकी बहुत खूबसूरत है। मुझे मशरिक़ वस्ता में अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मेरे वालिदैन इसी तरह की रिवायती मौसीकी सुनते थे। मुझे अपने शौहर और बेटों की मौसीकी बहुत पसंद है। हमारा एक दूसरा बेटा भी है जो गाता है। मुझे सिर्फ उन्हीं की मौसीकी सुनना पसंद है। मुझे उम्मीद है कि उनकी मौसीकी नैशविल और अमेरिका भर में जानी जाएगी। हाल ही में अहमद ने एक अमरीकी गुलकारा ऑड्रे असद के साथ ऊद पर संगत देते हुए एक ट्रैक रिकॉर्ड कराया है। अहमद ने ऊद बजाना अपनी बिनाई खोने से पहले सीखा, लेकिन वो कहते हैं कोई भी साज बजाना सीख सकता है, सिर्फ शौक शर्त है। मौसीकी मुख्तलिफ सकाफ़तों को मिलाती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी मौसीकी के जरिए अमन और भाईचारगी का ये पैगाम आम कर सकूंगा। नैशविल को मौसीकी का शहर कहा जाता है।
احمد کی زبان اور قومیت بے شک مختلف صحیح، لیکن ان کے خواب یہاں آنے والے دوسرے موسیقی کے فنکاروں سے مختلف نہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، نیشویل، ٹینیسی۔ شام کی جنگ نے لاکھوں افراد کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میدان جنگ کی حقیقت دنیا کو دکھانا صحافت کے شعبے میں بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے، کیونکہ اس طرح کی رپورٹنگ کے لیے جس ہمت اور تجسس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر صحافی کے اندر نہیں ہوتا۔ امریکی صحافی میری کولون نے ایک نہیں کئی جنگوں کی رپورٹنگ کی اور شام کے شہر ہومس میں لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئیں۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کی اس وار رپورٹر کی کہانی کو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ڈائریکٹر میتھیو ہائنمن نے اپنی نئی فلم اے پرائیویٹ وار میں پیش کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں پردے کے پیچھے۔ In war zones, parents go to bed at night not knowing if their children will see the morning. اس فلم میں اداکارہ روزامنڈ پائک نے میری کولون کا کردار نبھایا ہے، جو ایک باہمت، پرجوش اور متجسس برطانوی صحافی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا میں ہونے والے مظالم کی رپورٹنگ کے لیے وقف کیے رکھی۔ سن 2001 میں سری لنکا میں راکٹ گرینیڈ سے ان کی بائیں آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حوصلے بلند رہے، تاہم جنگ نے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر اثرات چھوڑے۔ روزامنڈ پائک نے میری کولون کے اندرونی جذبات کی عکاسی کی ہے۔ I hate being in a war zone. But I also feel compelled. Everything. I had to learn to smoke, convincingly. مجھے سگریٹ پینا سیکھنا پڑا کیونکہ میری کی نظر میں سگریٹ کے ساتھ ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کار میں سفر ہو یا کوئی گفتگو۔ میں نے ان کے ہر انداز کو بغور دیکھا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے بات کرتی تھیں۔ ان کی انگلیوں کے بیچ بہت فاصلہ تھا، یہ بھی کہ وہ کیسے صرف ایک ہی آنکھ سے آپ کی شخصیت کی گہرائی میں اترنے والی نظر سے آپ کو دیکھ سکتی تھیں۔ فلم ساز میتھیو ہائنمین نے میری کولون کے کردار کی پیچیدگی، ان کے حوصلے اور کہانی کو کھوج نکالنے کے لیے ان کے عزم کو فلم کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے اس فلم میں دکھایا ہے کہ کیسے وہ 2012 میں شام کے شہر ہومس میں بشار الاسد کی حکومت کی طرف سے شدید بمباری سے بھی نہیں گھبرائیں۔ felt compelled to tell the story of انہیں لگا کہ انہیں ہومس شہر میں ان 28,000 شہریوں کی کہانی دنیا کو بتانی ہے جن کا محاصرہ اسد حکومت نے کر رکھا تھا۔ کوئی بھی اس کی کوریج کے لیے وہاں نہیں تھا۔ میری نے ہمیشہ کی طرح محسوس کیا کہ اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو کون کرے گا۔ ایک ڈاکیومنٹری فلم ساز کی حیثیت سے وہ اپنی فلم کو حقیقت کا رنگ دینا چاہتے تھے۔ ایک سین میں جب میری کولون کو عراق میں ایک اجتماعی قبر ملتی ہے تو مقامی خواتین اور مرد اس کے گرد اکٹھے ہو کر ماتم کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنگ کے حقیقی متاثرین تھے۔ اسی کا تجربہ روزامنڈ پائک کو بھی ہوا۔ فلم میں شام کے شہر ہومس میں محاصرے کے دوران ایک خاتون اور ان کے بچوں کے ساتھ ایک سین تھا۔ ایک ترجمان کی مدد سے خاتون روزامنڈ پائک کو بتاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچے کو صرف پانی اور چینی پلاتی ہے کیونکہ شدید صدمے کی وجہ سے وہ اپنا دودھ پلانے سے قاصر ہے۔ اس خاتون نے مجھے یعنی میری کو جو بتایا وہ اسکرپٹ میں نہیں تھا لیکن کیمرے پر ریکارڈ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے الفاظ صرف ایک اخباری کہانی کا حصہ بن کر رہ جائیں۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ وہاں ایک نسل مر رہی ہے۔ روزامنڈ پائک کا کہنا ہے کہ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میری کولون کو کس چیز نے اپنے کام کے لیے حوصلہ دیا تھا۔ ایک صحافی کی یہ ذمہ داری کہ وہ لوگوں کے مصائب کا شاہد بنے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ پینی لوگ پولیو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔